دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو عوام کے تمام حقیقی نمائندگان کو اس اجلاس میں نہ بنیاد کی بنیاد پر، اور دوسرا عمران خان صاحب تک رسائی نہ دینے کی بنیاد کے اوپر ہم اس آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ آپ اسے ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ عمران خان صاحب کو پیرول پر لے کر آئیں، عمران خان صاحب تک تمام لوگوں کی رسائی دیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس، جس میں پاک فوج کی طرف سے، فوجی سربراہان کی طرف سے اور انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے بریفنگ دی جانی تھی، اس کا تحریک انصاف کی طرف سے بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف اس اجلاس میں حصہ نہیں لے رہی، بلکہ نہ صرف تحریک انصاف بلکہ ان کے ساتھی جو دیگر پارٹیاں ہیں جو ایک اتحاد بن چکا ہے، ان سب نے بھی جانے سے انکار کر دیا ہے۔ محمود اچکزئی تو رات کو ہی کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہونے جا رہے، جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے شرط لگائی گئی تھی کہ عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات کروائی جائے۔ اگر عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر ہم سوچیں گے، دیکھیں گے کہ اجلاس میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ دوسرے الفاظ میں ان کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اگر ان لوگوں کی جنہوں نے اجلاس میں شریک ہونا ہے پی ٹی آئی کے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر ہم اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حکومت کی طرف سے عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور حکومت کو کیا ڈر تھا، کیا خوف تھا، وہ ہم آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے جو کچھ بھی ڈکٹیشن دی جانی تھی اپنی پارٹی کے لوگوں کو، انہوں نے وہی بات وہاں پہ جا کے کرنی تھی، وہی سوال پوچھنا تھا، اور وہاں پہ آرمی چیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان آرمی چیف کو کتنے خط لکھ چکے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو جو لینگویج، جو زبان ان خطوں میں استعمال کی گئی عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کے لیے، اداروں کے لیے، حکومت کے لیے، وہی زبان عمران خان کے کہنے پر ان کی پارٹی کے لوگوں نے بھی وہاں پہ استعمال کرنی تھی۔ اس لیے حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی کہ ان لوگوں کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے اور اس ملاقات کے بعد ان کو بریفنگ میں شامل کیا جائے۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا، تحریک انصاف کا کوئی بھی بندہ اس میں شامل نہیں ہے، اس اجلاس میں نہیں گیا، جبکہ علی امین گنڈا پور کو وہاں پہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو تحریک انصاف کا ایک تو یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، دوسرا ان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے سے پہلے ان کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا جس میں دیگر لیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس بارے میں جو کچھ کہا میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہیے، جس سے تصویر بالکل واضح ہو جائے گی کہ تحریک انصاف نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر دیا، جبکہ لوگ کہتے تھے کہ ان کو ضرور اس اجلاس میں جانا چاہیے۔ بلوچستان کے ایم این ایز اور سینیٹرز جن کے علاقہ میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے، اگر وہ اس فورم کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو یہ فورم فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے جو عوام کا نمائندہ وہ وہاں پر نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ کل ایک لیٹر لکھا گیا، وہ مشروط تھا، چونکہ پہلے طریقے تحفظ آئین پاکستان کے تحت افطاری کا پروگرام تھا پاکستان کے تمام صحافیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ وہ مشروط تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی اگر اس فیصلے کو انڈورس کرے گی تو یہ نام کنسیڈر کیے جائیں گے، اور اگر پولیٹیکل کمیٹی اس کو انڈورس نہیں کرے گی تو یہ نام کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے، اینڈ وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ۔ رات جب اجلاس شروع ہوئے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو عوام کے تمام حقیقی نمائندگان کو اس اجلاس میں نہ بنیاد کی بنیاد پر، اور دوسرا عمران خان صاحب تک رسائی نہ دینے کی بنیاد کے اوپر ہم اس آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ کل جب یہ فیصلہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی میں ہوا تو وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب ایک خط لکھیں گے جس کو تائید حاصل ہوگی لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کی بھی،
کہ ہماری فل فور عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. اور ایز پر دا ڈیسیژن آف دا پارلیمنٹری پارٹی، لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا، اینڈ وی ور ویٹنگ کہ حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کے لیے آپ نے 10 دن 15 دن اجلاس بلائی رکھا، آپ رات کی تاریکی کے اندر پارلیمنٹ پر شب خون مارتے رہے، آپ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساری رات 26ویں آئینی ترمیم منظور کرواتے رہے، تو 26ویں ترمیم بڑی تھی یا اس ملک کا مسئلہ بڑا ہے، یا اس ملک کی سوورینٹی زیادہ مقدم ہے؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام اراکین کو وہاں پر بلا کے انہیں وہاں پہ شامل کر کے یہ جوائنٹ سیشن جو ہو، وہاں کے لوکلز جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے معاملات بنائیں اور اس کو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نام دیا جائے. آخری چیز، عمران خان صاحب کی شمولیت کے بغیر اس کے اوپر تمام تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اندر شامل جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، یہ ان کا یونانیمس ڈیسیژن ہے جو عمر ایوب صاحب کے لیٹر کی صورت میں بھی سامنے آیا کہ عمران خان صاحب تک جب تک اس معاملے کے اندر ہی از دا مین سٹیک ہولڈر. آپ جس صوبے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. آپ عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے کے بغیر آپ کو گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں آئے گی. اور آخری چیز، آپ اپنا دل بڑا کریں. اگر ہم نے دل بڑا کر کے اپنے سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے جوائنٹ سیشن کی بات کی تو چند افراد کے اس میں جانے کی بات نہیں تھی، تمام پارلیمنٹیرینز کے جانے کی بات تھی. یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. آپ اسے ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. آپ خدارہ پاکستان کے حال پر رحم کریں. نیشنل اور جو پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے، جس نے پچھلا الیکشن سویپ کیا ہے، عمران خان، اگر وہ جیل میں ہوگا تو پھر آپ کو عوامی سطح پر مقبولیت بھی نہیں ملے گی، سپورٹ بھی نہیں ملے گی. اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی بھی آپریشن سے پہلے فل تھروٹل کے ساتھ مذاکرات کو چانس دینا چاہیے. آپ وہ لوگ بلوچستان کے ہوں، وہ لوگ کے پی کے ہوں، وہ پانی کے ایشو پہ سندھ کے لوگ ہوں، آپ وہاں پر ایک گرینڈ جرگہ بنا کر وہاں پر تمام لوگوں کو بھجوائیں، جس میں تمام لوکل پولیٹیکل پارٹیز جن کو شاید فارم 47 کی وجہ سے باہر کیا گیا ہوگا چند کو، اور جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو نیشنل پارٹیز ہیں، ان کی نمائندگی اس کے اندر ہو اور ونس فار آل پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہو. لیکن آپ چڑھتا ہوا سورج، اس کا انکار کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا لیکن دن ہو چکا ہوا ہے. عمران خان وہ سورج ہے جو 8 فروری کو جس کے اوپر پوری قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا. آج اس سورج کے شامل کیے بغیر آپ اس کی کرنیں اس معاشرے کے اندر صحیح معنوں تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ایک ڈیسیژن تھا. اور اس کے اوپر میں ایک آخری بات جو کروں گا وہ یہ ہے، غیر ضروری کیا سرائیاں کی گئیں. ایک تو گزشتہ 2 روز میں حکومت نے تو کرنا ہی ہے، الحمدللہ وہاں پر جس قسم کے نااہل اور ڈفرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے ہیو نو کنسرن ود پاکستان. ان کی نہ جائیدادیں اس ملک کے اندر ہیں، نہ پراپرٹیز اس ملک کے اندر ہیں، نہ اسٹیک اس ملک کے اندر ہے. لیکن وہ تو جہاز پکڑیں گے تو نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کو کہ کدھر نکل گئے اور کدھر نہیں نکل گئے. ان کی سابقہ روایات ہمارے سامنے ہیں. لیکن فیصلہ سیاست ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے. اس میں جب کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص عمران خان صاحب سے غداری کر کے تو کسی میٹنگ میں جائے گا. دیز آر مائنر تھنگز، اسمال تھنگز. یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، جب آپ ایک نظریے کی بنیاد، ہم ساروں کے اوپر نااہلی کی تلواریں لٹک رہی ہیں، ساروں کے اوپر 60 70 کیسز ہیں. اگر اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کی پرواہ کیسے کریں؟ میں نہیں سمجھتا. آج کو میرا تو خیال ہے کہ آج تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کو آپ نے بریفنگ دینی ہے
ایک تو وہ ذہنی حکومتی نمائندگان جو وہاں پر چند شامل ہوں گے، وہ ذہنی پختگی اور شعور کے حوالہ سے اس مقام پر ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی چیز بریف کی جائے. بریف کریں گے تو سمجھ نہیں آنی. وہ سمجھ آئے نہ آئے، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں. آپ نے پاکستان کی اپوزیشن کو اس پر آن بورڈ کرنا تھا، اپوزیشن نے اس کا کمپلیٹلی بائیک آؤٹ کر دیا ہے. Our request is reconsider your policy. دوبارہ جوائنٹ سیشن بلائیں، عمران خان صاحب کو پیرول پر لے کر آئیں، عمران خان صاحب تک تمام لوگوں کی رسائی دیں تاکہ گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکے. تھینک یو سو مچ. تو یہ آپ نے سنیا موقف تحریک انصاف کا کہ وہ اجلاس میں کیوں نہیں گئے، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا بلایا جائے، وہاں پہ بات کی جائے. اور اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمارے افواج کی طرف سے دہشت گردی کے حوالے سے وہاں پہ جو بریفنگ دینی تھی، وہاں پہ کئی سوالات اٹھ سکتے تھے، اور ان کو بھی انہوں نے ایک پیج کے اوپر لانا تھا، اتفاق رائے ہونا تھا، اور اس کے بعد کوئی لائحہ عمل طے کیا جانا تھا. بہرحال اس اجلاس میں کوئی بہت بڑا فیصلہ تو نہیں ہونا تھا، لیکن اداروں کی طرف سے بریفنگ دی جانی تھی، اور پھر اسی بریفنگ کے دوران سوالات بھی کئی قسم کے کیے جانے تھے. وہ تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے بعد معاملہ کہیں دوسری طرف چلا گیا، دوسری طرف کس طرف چلا گیا. وہاں پہ بریفنگ سننے والے کون لوگ ہیں؟ تحریک انصاف وہاں پہ موجود ہوتی، اپوزیشن کی پارٹیاں وہاں پہ موجود ہوتی، ان کو بھی ایک پیج پر لانے کی کوشش کی جاتی، اتفاق رائے ہو جاتا، ایک معاملے پر ان کو بھی سمجھایا جاتا، وہ بھی اپنی بات کرتے، یہ بھی اپنی بات کرتے. لیکن اب وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ تو پہلے ہی ڈکٹیشن پر چل رہے ہیں، تو ان کو آپ نے کیا بریفنگ دینی ہے؟ وہ تو پہلے ہی قائل ہیں. نہ صرف قائل ہیں بلکہ آپ ایک بات کرتے ہیں اس کے جواب میں وہ یس سر یس سر یس سر کی گردان لگا دیتے ہیں. تو گویا اس اجلاس کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہے. تحریک انصاف کو اجلاس میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، بہرحال وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں. تو ویسے میری یہ رائے ہے کہ اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا وقوع، اس کے بعد جس طرح سے یہ اجلاس طلب کیا گیا، چند لوگ ہیں جتنے لوگ بھی ہیں، بہرحال تحریک انصاف کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا، اپنے نمائندے بھیجنے چاہیے تھے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ بھی اپنی بات ان کے سامنے رکھتے، تو کوئی نہ کوئی راستہ آگے نکل آتا. باقی حکومت کی طرف سے بھی جس طرح سے پہلے کیا جاتا رہا ہے، آج بھی کیا گیا، آج ڈے بھی تھا عمران خان کے ساتھ ان لوگوں کی ملاقات کا، لیکن خصوصی طور پر ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اجلاس سے پہلے تو باقاعدہ اس کے اوپر سوچا گیا ہوگا کہ ملاقات نہیں کروائی. نہیں، باقی اجلاس میں جو کچھ کہا گیا اس کا ایک اعلامیہ آ جائے گا، لیکن اجلاس بالکل ان کیمرہ تھا، وہاں پہ کوئی بھی کیمرے والا، یہ چینل والا نہیں جا سکتا تھا، اور وہاں پہ یہ بھی پابندی تھی کہ کسی نے باہر آ کے کوئی بات نہیں کرنی. لیکن ہمارے پارلیمنٹرین یہ ان کی زبان روک نہیں سکتی، اپنے ان کے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کے کانوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں گے، وہاں سے اندر کی خبر بھی آئے گی اور درست خبر بھی آئے گی، یقینی طور پر درست خبر بھی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایسی خبریں بھی آ جائیں گی جن کا اندر کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں گیا ہوگا، کیونکہ کسی کی آپ زبان نہیں تھام سکتے، نہیں پکڑ سکتے. ہمارے ہاں جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے ایسی خبریں بھی دے دیں گے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا. بہرحال جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بیکڈ صحافی ہیں، ان کی خبریں دراصل ہوں گی جن پر غور کیا جا سکے گا، کیونکہ ان کے پاس اندر کی خبر ہوگی. تو باقی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے، بلاول بھٹو سرداری نے تو جانا ہی تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی جانا ہی تھا، باقی مبارک زیب صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے. یہ وہی ہیں عمران خان سے بے وفائی کرنے والے، اور تحریک انصاف والے تو کہتے ہیں کہ غداری کرنے والے. ان کے بھائی کی موت کے بعد ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا. بہرحال وہی وہاں پہ موجود تھے، باقی بھی کئی پارلیمنٹیرین وزراء تو تقریباً سارے ہی وہاں پہ موجود تھے. فیصل وابڈا صاحب وہ بھی وہاں پہ چھلانگیں مارتے ہوئے ہرن کی طرح کلانچے بھرتے ہوئے نظر آئے. اور آپ ان کی زبان آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد ان کی زبان کس طرح سے کینچی کی طرح چلتی ہے. بہرحال اجلاس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت جوائنٹ سیشن بلاتی ہے یا نہیں بلاتی. اور اس سے پہلے ان کی طرف سے اے پی سی کا اعلان کیا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور پھر ان کو شاید کسی نے پکڑا، گردن سے پکڑا، گچی سے دبوچا، تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے وہ اے پی سی بلائی گئی تھی. وہ اس کا
کہیں کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. کیوں نہیں نظر آتا؟ کہ اس میں عمران خان کو بھی لائے جانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی. پارلیمنٹ میں تو صرف پارلیمنٹرین ہی جا سکتے تھے، لیکن اے پی سی میں تو کوئی بھی بندہ، کوئی بھی سیاستدان وہ جا سکتا تھا. اور عمران خان سے بڑا آج کون سیاستدان ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.